اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 258 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت نمبر 257 کے اندر اور آیت نمبر 256 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ایک اصول بیان فرمایا تھا کہ راستے دو ہیں، ہدایت کا راستہ بھی ہے اور گمراہی کا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے، اور ہدایت اور گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت سے انسان کو نواز دیا۔ اب جو بندہ ہدایت کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اور جو بندہ شیطان کے راستے پر چلے گا وہ شیطان کا ولی بن جائے گا یا شیطان کا دوست بن جائے گا۔ تو جو ایمان والا ہوگا اس کے تمام کاموں کا کارساز اللہ کی ذات بنیں گے، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا طاغوت کے پیچھے چلے گا، شیاطین کے پیچھے چلے گا، یا ہر اس چیز کے پیچھے چلے گا جو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہو، تو گویا کہ وہ شیطان کا ساتھی بنے گا۔ پھر اس بات کو اللہ نے مثال کے ذریعے سے بیان کیا، اور اس کے بعد یہ جو رکوع شروع ہوا ہے تو 3 قسم کی باتیں اللہ نے بطور مثال کے بیان کی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے اس کا تعلق توحید کے مسئلے سے ہے، اور یہ بھی در حقیقت گزشتہ اصول کے ضمن میں بطور مثال کے بیان کیا، اور اس کے بعد 2 احکامات اور بیان ہوئے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلقہ امور پر ہیں۔ چنانچہ یہ جو آیت نمبر 258 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اس میں جس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زمانے کا نافرمان بادشاہ جس کو نمرود کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ ان دونوں حضرات کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ پہلے سپارے کے اندر جب تعمیر کعبۃ اللہ کے معاملات تھے اس میں بیان ہوا تھا، اور اب پھر یہاں سے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ تھا، جو ملک تھا، وہ عراق کے رہنے والے تھے، اور عراق کے اندر بابل نامی ان کا شہر تھا، اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر جاتے ہیں، اور مصر سے پھر کعبۃ اللہ جاتے ہیں، واپس فلسطین کے اندر آتے ہیں، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ جس واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا، یہ واقعہ کب ہوا اس کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ بعضی حضرات فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور بعضی حضرات کہتے ہیں حضرت کی آگ میں ڈالنے کے بعد اور معجزاتی طور پر ان کے زندہ بچ جانے کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نمرود جو بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، اس کے علاقے کے اندر قحط پڑ گیا، غلہ وغیرہ ختم ہو گیا۔ غلہ وغیرہ کے ختم ہو جانے کے بعد علاقے کے لوگوں کے پاس تو غلہ نہیں تھا، البتہ اس کے پاس جو سرکاری بیت المال تھا اس کے اندر غلہ وغیرہ موجود تھا۔ چنانچہ اس نے اعلان کروا دیا کہ جس کو غلہ چاہیے وہ دربار میں آ جائے اور غلہ وغیرہ اٹھا لے۔ اب جو بھی بندہ دربار میں آتا تھا تو اس کے لیے شرط یہ لگائی تھی کہ جو بھی آئے گا وہ پہلے نمرود کو سجدہ کرے گا، اور سجدہ کرنے کے بعد اسے مطلوبہ مقدار کے اندر غلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، تو حضرت علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے گئے، تو جانے کے ساتھ ہی دربار کے اصول کے خلاف حضرت ابراہیم نے سجدہ نہ کیا۔ تو سجدہ نہ کرنے پر دربار کے اندر موجودہ اس کے جو سپاہی وغیرہ تھے وہ، اور خود جو نمرود بادشاہ ہے وہ ناراض ہوا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہ کیا۔
اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ سجدہ تو میں اپنے رب کو کرتا ہوں، اپنے خدا کو کرتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا میں کون ہوں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ صرف ایک علاقے کے حاکم ہیں، اور حاکم کے اندر اور رب کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، سجدہ رب کو کیا جاتا ہے، حاکم کو نہیں کیا جاتا۔ تو نمرود نے اس موقع پر کہا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ تو آگے حضرت ابراہیم نے جواب دیا، موٹی سی دلیل دی کہ جس دلیل کو سمجھ کر انسان اگر راہ راست پر آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت کا جواب سیدھا سادہ تھا، اور حضرت والا نے جو اللہ میاں کی توحید پر دلیل بیان کی وہ سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن وہ جو ظالم تھا وہ حضرت والا کے جواب کو سمجھ نہ پایا۔ اس نے یہ سمجھا کہ زندگی اور موت کا تعلق شاید اس چیز سے ہے کہ قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور بے قصور کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے دو بندے، ایک مجرم اور ایک بے قصور تھا۔ جو مجرم تھا اس کو ماتحت کی تمام عدالتوں نے سزائے موت کے لیے منتخب کیا تھا، جیسا ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے، آخری رحم کی اپیل صدر پاکستان کے پاس جاتی ہے۔ تو وہ بندہ جو مجرم تھا اس کی رحم کی اپیل نمرود بادشاہ کے پاس تھی، اس کو بھی بلایا گیا، اور جو بے قصور تھا جس کو بری کرنا تھا اس کو بھی بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم کے سامنے اس نے مجرم کو بری کر دیا اور بے قصور کو پکڑ کر اس کی گردن اڑا دی، کہا کہ جو کام تمہارا رب کر سکتا ہے وہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہ جواب وہ سمجھ نہ پایا۔ حضرت ابراہیم کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو بے جان کے اندر جان ڈال دیتا ہے اور جاندار کے اندر سے جان نکال دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا جواب تھا، لیکن وہ ظالم سمجھ نہ پایا۔ تو یہ جو سمجھ ہوتی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ جو سمجھ ہوتی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھ انسان کو مل جائے تو پھر انسان ناکام نہیں ہوتا، اور اگر یہ سمجھ نہ ہو تو پھر انسان بظاہر کامیابی کے نقشے کے اندر بھی ہوگا لیکن وہ ناکام ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، اذان کی آواز آتی ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ اذان کی آواز یا یہ جو کلمات ہیں یہ نماز کے لیے بلانے کے لیے ایک دعوت کا پیغام ہے۔ سر شفیق، کس کا پیغام ہے؟ دعوت دینے کا پیغام ہے، اور اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ۔ لال خان کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ۔ مؤذن کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، اور اگلے سانس کے اندر مؤذن کیا کہتا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ بات ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہے، ہمارے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچتی ہے، ہمیں اس کا مطلب بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اس بات کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے دماغ کے اندر کامیابی کا کوئی کنسیپٹ ہے تو وہ آخرت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ میں اور آپ دنیاوی چیزوں کے اندر کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اس لیے اولین درجے میں ہم اپنی دنیا داری کے معاملات کو نمٹائیں گے اور اس کے بعد نماز کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی شاید ہی آپ کو ایسا ملے کہ جس نے کبھی کسی موقع پر اپنے دنیا کے کام کو کہا ہو کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں، بلکہ نماز کو کہتا ہے پہلے کام پورا کر لوں اور اس کے بعد نماز پڑھ لوں۔ وجہ کیا ہے؟ کامیابی کا علم تو ہے، لیکن کامیابی کا پورا منظرنامہ جب تک ہمارے دماغ کے اندر نہیں ہوگا تب تک ہماری سمجھ اور نہ سمجھی یہ دونوں برابر ہوں گے۔ اتنی بات واضح ہو رہی ہے جی؟ بھائی صادق صاحب کیڑا کاٹ رہا ہے نا، مجھے بھی کاٹ رہا، آ رہی سمجھ میں؟ ہارون الرشید کا نام سنا ہوگا، یہ واقعہ سنیے گا، اللہ کرے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، بہلول الدانا رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت والا نے بلوایا اور کہا کہ جائیے بازار کے اندر، اب بزرگ آدمی ہیں، صوفی آدمی ہیں، اور دکانوں پر جا کر دکانداروں کے پاس وزن تولنے کے جو بٹے ہوتے ہیں، جو وہ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں اردو میں اس کو، پاٹ جو ہوتے ہیں، پاٹ، ان بھاٹوں کو ناپو
اور اگر کسی کا باٹ بھی اگر اس کی مقدار کم نکلے تو فوراً یہ شاہی سوار ہیں آپ کے ساتھ پولیس والے، اس بندے کو گرفتار کروا دو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بازار کے اندر گئے، پہلی دکان پر گئے، پہلی دکان والے کے ان باٹوں کو اٹھایا تو دیکھا کہ وزن ان کا کم تھا۔ حضرت والا نے اس دکاندار سے پوچھا ہاں بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا بہت برے حالات ہیں جی، بہت برے حالات ہیں، مہنگائی نے تو کمر توڑ دی ہے، ہاں جان کے لالے پڑ گئے ہیں، روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت خاموشی سے اگلی دکان پر چلے گئے، اگلی دکان والے کے باٹ جا کر چیک کیے اور وہ بھی وزن کے اندر کم تھے، وزن کے اندر کم تھے۔ حضرت والا نے پوچھا ہاں بھائی کیسی چل رہی ہے؟ کہا بہت برے حالات ہیں، دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ دو دکاندار ہو گئے، حضرت والا تیسری دکان پر گئے، اس کے باٹ چیک کیے، وزن بالکل پورا تھا، وزن بالکل پورا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس دکان والے سے پوچھا کیسی گزرے کہ اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین روزی سے نوازا ہوا ہے، خرچے بھی اللہ پورے کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضروریات بھی اور خواہشات بھی پوری کروا دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ واپس دربار کے اندر آئے، ہارون الرشید نے پوچھا کیا بنا؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، مارکیٹ کے اندر دکانداروں کے جو باٹ ہیں نا ان کا وزن تو کم ہے۔ تو ہارون الرشید غصہ ہو گئے، آپ نے حکم کیوں نہیں دیا ان کو گرفتار کر لیتے؟ فرمایا ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ جو خود ڈنڈی مار رہے ہیں اللہ نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا، اور جو ڈنڈی نہیں مارتے اللہ نے زندگی کو کشادہ کر دیا۔ تو یہ حقیقت اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر تو معاملات حل ہو جائیں۔ یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دکان سے دوسری دکان، ایک پلاٹ سے دوسرا پلاٹ، ہاں ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار، یہ ہمارے دماغ میں کیوں آتا ہے؟ بھائی عمران صاحب ہیں ہمارے بیٹے مکینک صاحب، ان کے منہ سے مثال اچھی لگی، اللہ نے مرغی کی جو روزی رکھی ہے نا اللہ نے اتنی ہی دینی ہے اور مرغی نے اتنا ہی کھانا ہے۔ اگر ایک تھالی کے اندر اس کی ساری روزی ڈال دو آرام سے بیٹھ کے کھا لے گی، پھیلا دو تو گھوم کے کھا لے گی۔ روزی اتنی ہی ہے جتنی مقدر ہے، روزی اتنی ہی ہے جتنی مقدر ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کسی سے کہیں کہ تھوڑا وقت نکالیں اجتماع میں جانا ہے تو کیا کہتے ہیں گھر پر کون ہوگا؟ کیا کہتے ہیں دکان پر کوئی نہیں، کاؤنٹر پر کوئی نہیں۔ تو سوال یہ ہے اسی سے آپ یہ کہیں آپ اس کی برانچ کھول رہے ہیں وہاں کون بیٹھے گا؟ تو کیا کہتے ہیں سیٹنگ بنا لیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ بنا لیں گے، سیٹنگ بنا لیں گے۔ یہ معاملات ہیں کہ ہم نے کامیابی سمجھا ہے، لیکن وہ کامیابی جس کی طرف پنجہ گانا نمازوں سے پہلے آواز لگائی جاتی ہے وہ کامیابی کا منظرنامہ دماغ میں نہیں۔ اس بنیاد پر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے بس جو ہے وہ یہی ہے، جو ہے وہ یہی ہے، اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر نمرود غرق ہوا کہ وہ بات کو سمجھ نہ پایا، ٹھیک ہے، اور اس بات پر میں اور آپ بھی غرق ہو رہے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ 23 سالہ نبوی زندگی کا نچوڑ پیغمبر نے 12 ربیع الاول جس دن سرکار کا کنفرم انتقال سرکار کا 12 تاریخ کو ہے، کنفرم انتقال پیغمبر کا 12 تاریخ کو ہے۔ ولادت میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 8 کو، کوئی کہتے ہیں 9 کو، بعض کہتے ہیں 17 کو، بعض کہتے ہیں 12 کو، لیکن ولادت کے انتقال کے بارے میں کنفرم ہے کہ 12 کو۔ آج کے دن پیغمبر نے اشراق کے وقت میں اور چاش اور اشراق کے درمیانی وقت میں 23 سالہ نبوی زندگی کا نچوڑ کیا رکھا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز مت چھوڑنا اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دن پیغمبر کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی۔ بولے کیا پیغمبر نماز سے خوش ہوگا یا ہماری خرافات سے خوش ہوگا؟ بولو پیغمبر کس سے خوش ہوگا؟ نماز سے خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نماز کے لیے جس وقت پیغمبر نے کہا، یعنی یوں سمجھ لو کہ معراج سے واپس آئے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک کبھی بھی اذان بند نہیں ہوگی، آج تک ہوئی بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی نماز موقوف ہوگی،
اگر ایک دن کے لیے پوری دنیا میں اذان نماز بند ہو جائے، اللہ کائنات کو ختم کر دے گا۔ اللہ کائنات کو کیا کر دے گا؟ پیچھے والے سرکار کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ اس بنیاد پر کہا کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے احکامات بتلا دیے۔ آخرت کے اعتبار سے کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے نماز کا تحفہ امت کو دے کے چلے گئے۔ آ رہی سمجھ میں؟ نماز نہ پڑھیں اور کامیاب ہو جائیں گے، حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بھی نہیں سمجھا تھا، کون؟ نمرود نے ہی سمجھا تھا۔ اس نے بے قصور کو آزاد کر دیا، بے قصور کو مروا دیا اور قصوروار کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ خر دماغ ہے۔ حضرت ابراہیم کیا سمجھ گئے؟ یہ خر دماغ ہے، موٹی عقل والا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت والا نے فوراً دوسری بات کہی، لیکن وہ تھا واقعتاً خر دماغ، وہ واقعتاً خر دماغ تھا، ورنہ حضرت والا نے جو دوسری بات کہی تھی اس بات کا وہ توڑ کر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا جی یہ بات ہے تو چلو، میرا پروردگار وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب اس کا جواب تو ہو سکتا تھا، کیسے جواب ہو سکتا تھا؟ وہ آگے سے جواب دے دیتا، ابراہیم سورج روزانہ تمہارا رب مشرق سے نکالتا ہے، اپنے رب سے کہو آج ذرا کل مغرب سے نکال کر دکھائے۔ جواب کرتا، جواب دیتا تو ہو جاتا، اور اگر وہ یہ سوال کرتا، حضرت ابراہیم دعا کرتے، اللہ یہاں سے سورج نکال دیتا۔ لیکن وہ بظاہر دنیا داروں کی نظر میں خر دماغ تھا، اندر سے پورا آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو بات ابراہیم نے کہی ہے یہ بات بڑے پائے کی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ مغرب سے سورج کے نکلنے کا موٹا سا مطلب کائنات کی موت ہے، کیونکہ یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی۔ اور وہ اس بات کو بھی جانتا تھا اگر ابراہیم کہے گا تو رب اس کے کہنے پر سورج وہاں سے نکال دے گا۔ اس بنیاد پر اس موقع پر وہ بولا نہیں، اس بنیاد پر وہ اس موقع پر بولا نہیں، بلکہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کافر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ چنانچہ یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ ایسے دنوں کی طرح ایک دن ہوگا اور صبح کا وقت ہوگا، ہمارے لوگ فجر کے اندر سو رہے ہوں گے، سورج نہیں نکلے گا، دھند چھا جائے گی، سورج نہیں نکلے گا، دھند چھا جائے گی، دھند چھائے گی، لوگ پریشان ہو کر ڈر کر گھروں سے نکلیں گے کہ کیا وجہ ہوگا، سورج نہیں نکل رہا۔ چنانچہ ظہر کے وقت میں سورج نکلے گا لیکن مغرب سے، ظہر کے وقت میں سورج نکلے گا لیکن مغرب سے نکلے گا۔ جو ہی مغرب سے نکلے گا اب لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہ قیامت آنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سورج کو دوبارہ حکم دیں گے، یہ سورج یہاں سے واپس جائے گا اور دوبارہ مشرق سے جا کر نکلے گا۔ تو صبح کے جو 3-4 گھنٹے کا جو گیپ ہوا تھا، اس گیپ کو وہاں سے ریکوری، مطلب وہ دن لمبا ہو جائے گا۔ اس سورج کے یہاں سے نکلنے کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی، 120 سال تک دنیا قائم رہے گی، اور اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات نمرود جانتا تھا، اس بنیاد پر اس نے یہ بات نہ کہی۔ چنانچہ وہ حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے دشمنی مول لی ہے حضرت ابراہیم کے خلاف کہ بھئی اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ وہ پورا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اس نمرود کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آیا، اور اگر اس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کو مان لو، لیکن یہ نہ مانا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں مانا، تو تیسری مرتبہ فرشتے نے کہا اگر اللہ کو نہیں مانتے ہو تو اپنا لشکر ترتیب دو، تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ چنانچہ یہ میدان کے اندر 60,000 کا لشکر لے کر صبح کے وقت میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے اللہ نے مچھروں کی فوج بھجوائی۔ عام طور پر مچھر صرف خون چوستا ہے، لیکن اس پر جو مچھر آئے تھے وہ عذاب کی شکل میں تھے۔ ان مچھروں کی خاصیت یہ تھی، انہوں نے پہلے اس کے لشکر کے افراد کے خون کو چوسا، اس کے بعد گوشت کھایا، اس کے بعد کھال کو کھایا، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ برقرار رہ گیا۔
60,000 کا لشکر آن کی آن کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا، اور ایک مچھر جو لنگڑا تھا وہ نمرود کے ناک کے نتھنے میں گھس گیا، اور 400 سال تک وہ ناک کے نتھنے کے اندر رہا۔ وہ تنگ کرتا تھا تو وہ جو کل تک اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، 400 سال تک اللہ نے عذاب کے اندر اس کو مبتلا رکھا۔ اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتا تھا، کبھی کوئی چیز مارتا تھا کہ چوٹ لگتی تھی، مچھر بیٹھتا تھا، یہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی کہ دیکھو اللہ نے ہدایت کو اور گمراہی کو واضح کر دیا۔ جو ہدایت کے راستے پر چلے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ اس کے کارساز ہوں گے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا شیطان اس کا ولی ہوگا، پھر وہ تباہ و برباد ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو اس نے غلہ نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم کو غلہ، حضرت ابراہیم نے سوچا کہ گھر والے کیا کہیں گے، کیا کیا جائے، چنانچہ جو 2 بوریاں لے کر آئے تھے غلے کے لیے، اللہ کے بھروسے پر ان بوریوں کے اندر ریتی بھر لی، اور دونوں کے اندر بھرنے کے بعد گھر لے کر گئے۔ بیگم کو نہیں بتایا کہ اس کے اندر کیا ہے، چنانچہ وہاں بوریاں رکھ کر حضرت والا سو گئے۔ بیگم جب اٹھی انہوں نے دیکھا کہ 2 بوریاں پڑی ہیں، ان کے دماغ میں یہ آیا کہ غلہ لینے کو گئے تھے تو غلہ لے کر آئے ہوں گے۔ انہوں نے جا کر بوریوں کو کھولا تو اللہ تعالیٰ نے اس ریتی کو، مٹی کو، اس کو اللہ نے آٹے کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی میں سے آٹا نکال کر روٹیاں پکائی گئیں۔ حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں، حضرت ابراہیم کو اٹھایا گیا تو پہلا سوال حضرت ابراہیم نے کیا آٹا کہاں سے آیا، تو کہا کہ وہی جو آپ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے واقعات کو بیان کیا۔ ایمان کے راستے پر چلے گا اللہ کارساز ہوگا، ریتی کو اللہ آٹے میں تبدیل کر دے گا، اور شیطان کے راستے پر چلے گا اللہ تخت بھی نہیں چھینے گا، اللہ تاج بھی نہیں چھینے گا، وہیں پر بٹھا کر اللہ لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ذلت کے اندر اور عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو ایک بہت بڑا پیغام ہے، اللہ کو لینا ہے یا شیطان کو لینا ہے، بہت بڑا پیغام ہے نا بھیا۔ تو جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اور آپ اللہ میاں سے امید لگائیں لیکن اعمال پورے کر گئے، امید لگائیں اعمال پورے کر گئے۔ حضرت ابراہیم کا پورا واقعہ پڑھیں، ان کی ولادت سے لے کر تعمیر کعبۃ اللہ تک جتنے حالات آئے، کسی ایک موقع پر بھی حضرت ابراہیم نے اللہ میاں کے سامنے دعائیہ کلمات نہیں کہے کہ خدا بڑی مشکل کے اندر ہو۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کب اٹھائے ہیں؟ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہوا اس موقع پر ہاتھ اٹھائیں، خدایا یہاں پر ایسا بندہ مبعوث فرما جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے معلم بھی ہو اور حکیم بھی ہو، اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے روزی کا انتظام وغیرہ بھی ہو جائے۔ آ رہی سمجھ میں اور آپ 5 نمازیں پڑھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بس ابھی جبرائیل آنے کو ہے اور وہی لے کر آئے گا۔ نہیں، ہماری نمازیں اس قابل نہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں۔ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ تنگی سختی ایمان والوں پر آتی ہے، تنگیاں سختیاں، ٹھیک ہے، تنگیاں سختیاں ایمان والوں پر آتی ہیں۔ سرکار حرم پاک کے اندر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے، یہ سختیاں جو ہم پر ہیں اللہ ان کو دور کر دے۔ سرکار غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایمان والوں پر تو ایسے ایسے حالات آئے کہ ان کے لیے گھڑا کھودا جاتا تھا، ان کو زمین میں کھڑا کیا جاتا تھا، سینے تک اوپر سے آرے سے چیرا جاتا تھا، 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا، انہوں نے پھر بھی اللہ میاں کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ آنے دیا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اگر ہم دین کے راستے پر چلیں گے تو پریشانی ہوگی۔ بھائی وقتی طور پر تنگی تو آئے گی نا، بولو انشاءاللہ نومبر کے اندر راوین کا اجتماع آ رہا ہے، بولو کون کون جائے گا؟ دل سے بولو، جھوٹ نہیں بولو، دل سے بولو، کوشش، ٹھیک ہے؟ یہ جانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رائمنڈ میں جا کر ہم نے کم سے کم اتنا تو سمجھ جائیں گے کہ جی دین کتنا ضروری ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ آ رہی ہے؟ 4 مہینے فرض نہیں ہے، 4 مہینے فرض نہیں ہے، لیکن 4 مہینے حرام بھی نہیں ہے۔ 4 مہینے فرض نہیں ہے لیکن 4 مہینے حرام بھی تو نہیں ہے۔
ایک سسٹم ہے، سسٹم کے تحت چلیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک ایمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ ایمان والا راستہ تنگیاں لائے گا، پریشانیاں لائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غریبوں کو سسک کر مر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی چاہیں تو بینک سے لون لے سکتے ہیں، وہ بھی چاہیں تو کہیں پر ڈاکہ مار سکتے ہیں، وہ بھی چاہیں تو حرام ذریعے سے وہ کما سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہی بات اللہ کو ان کی پسند آتی ہے، اللہ پاک یہاں سے ان کو دھلا اپنے پاس بلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض وہ بھی ہیں کہ ماشاءاللہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بینک بیلنس، اور مرتے وقت اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کے کفن کے لیے چندہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فلاں کے کفن کے لیے چندہ کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہم جو کہتے ہیں نا کہ یار حرام کی روزی قابل قبول نہیں، حرام کا کفن بھی نہیں چلتا ہے، حرام کا کفن نہیں چلتا ہے، یاد رکھنا۔ اگر میں حرام کماتا ہوں تو مجھے اپنے پیسوں کا کفن نصیب نہیں ہوگا آج کے بعد، آپ ذرا غور کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ایمان والوں کا راستہ ہے اور ایک اس کا راستہ ہے شیطان کا راستہ۔ ایمان والوں کے راستے پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، بدر میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہاں، بعد کے زمانوں میں آج تک دیکھ لیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مرزا قادیانی نے ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی نا، ساری انگریز سرکار اس کے ساتھ دی، سب کچھ تھا نا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ اس کے ساتھ نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا؟ لیٹرین میں مرا کہ نہیں مرا؟ جب باتھ روم جاؤ نا تو خیال آتا ہے کہ یہیں پر وہ پلید گندگی کے اندر منہ دے کر مرا تھا، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ چیز ہے جو ایمان کے راستے پر چلے گا اللہ اس کو چمکائے گا، اور جو اس کے راستے پر چلے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ اتنی بات واضح ہوگی جی؟ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔